یہ دیکھو گلیشر ٹوٹتا ہے. السلام علیکم جی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں آدم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آدم پردیسی. دوستو آج میں موجود ہوں آرندو میں، اور پچھلا ولاگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اسکردو سے 7-8 گھنٹے کی رائڈ کی تھی اور یہاں آرندو پہنچ گئے تھے. آج میں آپ کو دکھاؤں گا وہ گلیشر جہاں سے دریا اسکردو نکلتی ہے، اور بہت بڑا گلیشر ہے، اور مکمل گلیشر کا ڈیٹیل آپ کو دوں گا. تو ولاگ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے، اس لیے ولاگ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ضرور رہیں. تو چلے ولاگ کو کرتے ہیں شروع. یہ سارا جو ایریا آپ کو نظر آتا ہے، یہ والا یہ سارا گلیشر ہے، اور ابھی ہم ہائٹ میں کم سے کم 15,000 فٹ پہ ہے. اور یہ میرے ٹیم کے کچھ ممبر. الکا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ 14,000 فٹ سم تھنگ 14,000 فٹ پہ ہم ہیں، اور یہ گلیشر ساتھ میں یہ سارا ٹچ ہو رہا ہے یہاں سے آ کے یہاں تک. اور یہ پیچھے 3 دن کا راستہ ہے یہاں گلیشر پہ چڑھنے کے لیے. گلیشر ختم نہیں ہوتا ہے، اور پیچھے جو پہاڑ ہے اس سے کہتے ہیں یہاں کے لوگ کہ 8 دن کے سفر پہ چین نکل جاتا ہے. اس کا کوئی گاؤں ہے ادھر نکل جاتا ہے. اور یہاں اس گلیشر کے ساتھ میں آپ کو ایک گاؤں دکھاتا ہوں. یہ ہے کیٹو کا راستہ. یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو آپ اس راستے سے سارا ادھر کیٹو چلا جائے گا. اور یہ گاؤں ہے آرتو کا. یہ آرتو کا گاؤں ہے سامنے، اور بالکل پہاڑوں پہ ابھی برف نے چادر اوڑھ لی ہے، اور بہت ہی زبردست سین ہے یہاں کا. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور یہاں کا ہائٹ میں یہاں تقریباً سم تھنگ 14,000 فٹ بلندی ہے یہاں اس علاقے کی. آپ کو میں مزید گلیشر آپ کو جا کے ڈیٹیل کے ساتھ دکھاتا ہوں، تو آئیے میرے ساتھ. یہ بھائی صاحب یہاں پہ کچھ پتھر ملا ہے بھائی. اب ایک مل گیا ہے، کوئی قیمتی پتھر ہے. گرمیوں کے سیزن میں گلیشر ٹوٹتا ہے، اور گلیشر ٹوٹ کے پانی کے ساتھ بہا لے کے جاتا ہے، اور 1 کلومیٹر تک آپ کو اس طرح برف کے گولے پانی میں ملیں گے. یہ دریا اسکردو جہاں سے نکلتی ہے یہاں پہ تھوڑی کم ہے. ایک حصے پہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے پتھر پہ چھلانگ مار کے پار کیا تھا، اور یہ دوسرا حصہ ہے، یہ تھوڑی سی زیادہ ہے. اور یہ جو گلیشر ہے یہ سردیوں میں جمتا ہے اور گرمیوں میں یہ پگھلتا ہے. تو ابھی تھوڑی سردیاں شروع ہو گئی ہے، تو ابھی جمنا شروع ہو جائے گا، یہ پانی اور بھی کم ہو جائے گا. اور یہاں پہ قیمتی پتھر بھی بہت ملتے ہیں، تو لوگ آ کے یہاں پہ قیمتی پتھر بھی ڈھونڈتے ہیں. اور یہاں کا ٹمپریچر تھوڑا ابھی ڈاؤن چلا گیا ہے. تو ابھی یہ جو پچھلے سال کا گرمیوں میں جو برف پگھلا تھا وہ برف کے گولے ہیں. ابھی یہ بڑے بڑے بلاک 6-7-8 فٹ کے بڑے بڑے بلاک پانی میں گرتے ہیں، اور پانی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اور یہ گلیشر پہ آپ جب اسٹارٹ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک اگر آپ 3 دن کا راستہ آپ کریں گے تو پھر بھی آپ نہیں پہنچیں گے. یہ ابھی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہ سامنے آپ کو جو بڑے بلاک نظر آتے ہیں یہ سارے گلیشر کے بلاک ہے. اور یہ پانی یہاں سے نکلتا ہے، دریا اسکردو یہاں سے نکلتی ہے. تو یہ بلاک جو ہے یہ پانی جب گرمیوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ نیچے لے کے آتا ہے، نیچے کی طرف لے کے آتا ہے. اور یہ پانی جب اس گلیشر کے اندر آتا ہے تو یہ بڑے بڑے سوراخ اور بڑے بڑے دراڑیں آتی ہے اس میں. یہ گلیشر کے آس پاس جتنے بھی زمین ہے یہ سارے سوراخ اور دراڑ اور یہ ہو گئی ہے. اب بھی دیکھو آپ پہاڑوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ برف بھی پڑ چکی ہے، اور مزید برف نیچے آئے گی. ابھی تو سردیاں سٹارٹ ہوئی ہے تو مزید برف نیچے آئے گی. ابھی سردی مزید زیادہ ہوگی تو گلیشر اور بھی بڑھے گی یہ سردی کی وجہ سے. دریا اسکردو ایک خونخوار دریا ہے، اور یہ ہر سال کئی جانیں ضائع کر دیتی ہے. کوئی گاڑی یہاں پہ گر جاتی ہے، اور روڈ بھی اسکردو کا بہت ہی خراب ہے. اور
یہ آ کے جگلوٹ میں دریا باسین کو ٹچ ہوتی ہے، تو مزید قریب جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح نظر آتی ہے۔ یہ ہے گلیشیئر کا اندرونی منظر، جو پانی نیچے سے کٹائی کرنے کے بعد یہ بڑے بڑے سوراخ اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے اوپر سے بن جاتے ہیں اور اس کے نیچے پانی گزر جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب پگھلنا شروع ہو جاتا ہے تو تب نیچے سے پانی کٹائی کرتا ہے، ورنہ سردیوں میں پانی تھوڑا ہوتا ہے تو کٹائی بہت ہی کم ہوتی ہے اس کی نیچے سے۔ ابھی جب آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا تقریباً 10-15-20 فٹ کا نیچے سے سوراخ ہے، اور جو اوپر سے بھی روشنی آتی ہے یہ اوپر سے گلیشیئر میں سوراخ ہوا ہے۔ تو اس طرح ایک ایکسپیرینس پہلے کسی یوٹیوبر نے نہیں کیا ہوگا، تو اس پہ بہت محنت لگی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔